خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ رواه مسلم کتاب الایمان۔ او كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوان دوستو، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم ہم تمام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور جتنی بھی تحریریں اور جتنے بھی مضامین آرٹیکلز لکھے جائیں ان تمام کا بادشاہ کلام اللہ یعنی قرآن کریم ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کی بات، بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ہم مومن بندوں کو جگہ جگہ پر اس بات سے متنبہ فرما رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ او میرے بندو، میری ذات سے غافل نہ ہو جانا، میری ذات پر کامل یقین رکھنا، اور اس بات کا بھی استحضار رکھنا، خیال رکھنا کہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، اور اس کے بعد تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ اس وقت سورہ
اس وقت خطبہ مسنونہ میں اس عاجز نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ کیا کلام پاک کا انداز ہے! کیا فرمایا؟ اس دن سے ڈرو جس دن تم تمام اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میدان محشر قائم ہونے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ آخرت کو بھول نہ جانا، قیامت قائم ہونے والی ہے اور تم تمام کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ڈے آف ججمنٹ، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ روز جزا کے مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کے مالک ہیں۔ اچھا، جب میدان محشر میں ہم سب جمع ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ نیکی کی ہے تو بدلہ دیا جائے گا، بدی کی ہے، برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، سزا دی جائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر ذرے کے برابر نیکی کی ہے تو اس کی بھی جزا ملے گی، انعام دیا جائے گا۔ اگر برائی کی ہے تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان ہیں، بہت محبت کرنے والی ذات ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ نیک اعمال کرو گے، اعمال صالحہ کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، گناہ کرو گے اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے، اور یاد رکھو تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو بہت مہربان رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی وفادار نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، اور اللہ رب العزت کی دوستی قبر کی کالی کوٹھڑی میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کو پیش نظر رکھ کر اللہ رب العزت کے تعلق اور اللہ رب العزت کی محبت معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ ہم ان 5 شعبوں میں سے صرف ایک ہی شعبے پر عمل کرتے ہیں، وہ ہے عبادات۔ نماز پابندی سے پڑھیں گے، پڑھنا ہی چاہیے، ساری خیر برکتیں نماز کے اندر موجود ہے۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی ہوگی، ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے ہو رہی ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ عبادات کا پہلو تو بہت مضبوط ہے، معاملات معاشرت کا پہلو بہت گڑبڑ ہے۔ ہم عبادات کے راستے سے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت معرفت حاصل ہوگی، لیکن معاملات اور معاشرت، آپس کا رہن سہن، ہمارا بہیو برتاؤ ہمیں اس منزل سے دور کر دیتا ہے۔ عبادات کے راستے سے ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں، لیکن معاملات اور معاشرت کے راستے سے ہم اور دور ہو جاتے ہیں۔ کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے، نام کے مسلمان نہیں۔ کیا نام ہے؟ احمد اللہ، واہ واہ کیا پیارا نام ہے، مگر معاملات، معاشرت اور ہمارے اخلاق، جی ایک کے لیے ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں اور اخلاق برابر ہو۔ ہم دوست احباب کے ساتھ تو بہت اچھی طرح بات چیت کریں گے، لیکن دوسری جانب ماں باپ پریشان ہیں، ہماری ذات سے ماں باپ اگر پریشان ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے بد نصیبی کی گھنٹی بج رہی ہے کہ معاملات، اخلاقیات ہمارے برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے جو خطبہ مسنونہ میں اس عاجز نے مسلم شریف کی روایت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاملات اور معاشرت کو بھی بیان فرمایا۔
عبادات تو خوب ہوئے جا رہی ہے، لمبی لمبی تسبیحات پھیرے جا رہے ہیں جی، اکرام مسلم پر ایک کلاک بیان ہوگا، مگر معاملات معاشرت سب ہیچ ہے کہ واقعی بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ممبر رسول، کرسی رسول ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے تو محبت کے پیغام عام کیے جائے، سماج کو، معاشرے کو جس کی ضرورت ہے اس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو احادیث شریفہ، احادیث کی کتاب اسی کی تشریح ہے، اسی کی گائیڈ ہے، نونیت ہے، لہٰذا وہیں سے رہنمائی ہم حاصل کر لیں۔ اس لیے میں نے مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں 5374 اتنی روایتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، قید لگا دی ہے، باؤنڈری لگا دی، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے تو اس کو چاہیے کہ فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل مردہ ہے، ہمارے دل میں ایمان کا پاور، جو ایمان کی طاقت، ایمان کی روشنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کامل مسلمان بننا ہے، اس حدیث شریف پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ہم بات بات میں اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا تکلیف پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ اب آج کل تو دنیا سمٹ کر ایک بلڈنگ کے اندر آ چکی ہے، ایک ہی بلڈنگ ہے، 40-50 اس پر فلیٹس ہیں۔ اب ایک منزلے پر 4 فلیٹس ہیں، اور ایک فلیٹ سے زوردار گانوں کے بجنے کی آواز آ رہی ہے، صبح صبح کا وقت ہے، دوسرے سونا چاہتے نہیں سو پاتے، قرآن کریم پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ پاتے، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ اب ہمارے 4 فلیٹس ہیں، ہم نے اپنے گھر کے سامنے چپل اس طور پر اتاری کہ دوسرا گزرنے والا ہوگا تو اس کو ذرا ہچکچاہٹ ہوگی، یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے جی۔ اب مثلا اوپر کا فلور ہے، اوپر کے فلیٹس پر رہتے ہیں، اور حد سے زیادہ کبھی کبھی ہم شادی اور دیگر خوشیوں کے موقعوں پر اتنا زیادہ ہم شور مچاتے ہیں، یا یہ کہ اچھل کود ہوتی ہے کہ نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پھر وہ تکلیف پہنچانا ہے۔ اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے جی، ہم سب مل کر بیٹھے، تھوڑے دیر کے لیے پڑوسی بن گئے، اب آگے کی ساری صفیں فل ہیں، اب یہ صاحب سب کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر پہلی صف میں آ رہے ہیں، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی کوشش کی، اور گاڑی ڈائریکٹ مسجد کے دروازے پر پارک کر دی، اور یوں کر کے قدم باہر نکالا اور شان کے ساتھ مسجد میں آئے، اب دوسرے آ رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچ رہی، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ سفر کر رہے ہیں جی، سفر کرتے کرتے ہم نے اپنے ہی ہم سفر ساتھی کی کوئی چیز اس کو کہے بغیر لے لی، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز گر گئی تھی اور ہم بتا سکتے تھے لیکن پھر بھی ہم نے نہیں بتایا، یہ بھی ایک بہت ہی چھپے طریقے سے تکلیف پہنچانا ہوا۔ یہ سب تکلیف پہنچانے کی صورتیں ہیں۔ تکلیف پہنچانا صرف مار دینا ہی نہیں ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی میسج فارورڈ کر دیا، جیسے آج کل کے دور میں جھوٹ کا بہت بڑا کارخانہ یعنی واٹس ایپ، ظلم کا دوسرا نام یعنی واٹس ایپ۔ تکلیف پہنچانے کی ایسی ایسی صورتیں اختیار کی گئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد سب سے خطرناک مرض تکلیف پہنچانا ہے، دل آزاری ہے، کسی کے دل کو دکھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں منع فرمایا کہ نہیں، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ، بہت خطرناک الٹیمیٹم ہے، کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ،
کہ جس کی تکلیف سے، جس کی پریشانی سے، جس کے دکھ سے اپنا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دخول اولین کی نفی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے داخل نہیں ہوگا کیا مطلب؟ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا؟ نہیں، عذاب سہ کر کے جہنم میں داخل ہو کر پھر جنت میں جائے گا۔ دھوپ تو برداشت نہیں ہوتی، اب جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فرمائے؟ لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیف پہنچانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس کے پڑوسی کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اس کے لیے جنت کا داخلہ ہوگا، مگر جہنم میں داخل ہو کر سزا پانے کے بعد ہوگا۔ کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عبادات کا پہلو بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ معاملات اور معاشرت کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ چونک گئے، اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ قسم کھا کر فرما رہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونک گئے، اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ کامل مومن کی علامت اس حدیث شریف میں بیان کر دی گئی۔ اگر تم کامل مومن ہو، اللہ اور یوم آخرت پر کامل یقین رکھتے ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث شریف کے راوی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ کیا فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اتنی مرتبہ مجھے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب شاید پڑوسی کو بھی وارث بنایا جائے۔ اس سے بھی پڑوس کو تکلیف پہنچانے اور پڑوسی کو تکلیف پہنچا کر پریشان کرنے کی قباحت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت قفال شاشی تاشقند ازبکستان کے رہنے والے تھے۔ تاشقند پتھروں کا شہر، تاش یعنی پتھر، قند یعنی شہر، پتھروں کا شہر تاشقند، اس کو پہلے شاش کہا جاتا تھا، اسی کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں قفال شاشی۔ 14 سال کی عمر میں تھے، بچے تھے، اور اس وقت مجوسی بہت زیادہ تھے۔ وہ جس علاقے میں رہتے تھے آگ کی عبادت کرنے والے، آگ کو پوجنے والے، تو ایک مجوسی کے گھر کی دیوار حضرت کے گھر کے دیوار کے ساتھ تھی، اور اس کے انگور کی جو بیلیں تھی وہ اس کی کچھ انگور کی ڈالیاں حضرت کے مکان کی طرف بھی آتی تھی۔ یہ دیوار ہے، یہاں انگور کے باغ ہیں، انگور کا باغ ہے، اس کی کچھ ڈالیاں حضرت کے دیوار سے لگ کر حضرت کے مکان پر بھی آتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بغیر اجازت کے 2-4 انگور کھا لیے، بچے تھے۔ اب ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے تو میرے پڑوسی کا حق ضائع کر دیا، تو میرا پڑوسی ہے اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کی اجازت کے بغیر 2-4 انگور کے دانے کھا لیے۔ مجوسی کے پاس گئے، کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، اب آپ اس کی جو قیمت مانگیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ بھی تو مجوسی تھا، اس کو بھی دیکھنا تھا اسلام کتنا سچا مذہب ہے، کیا اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ نے کھائے تو چند دانے ہیں لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، مثلا اگر 20 روپے قیمت ہوگی تو اس نے کہا 200 روپے دے دو۔ حضرت نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے آخرت میں اللہ کو جواب بھی دینا ہے، تجھے دے کر فارغ کر دو، معاملہ یہی نمٹ جائے۔ انہوں نے پیسے دے دیے۔ مجوسی کی بیوی کو معلوم ہوا تو ڈانٹنے لگی کہ اس نے تو معمولی چند دانے کھائے تھے، تم نے کئی گنا قیمت اس کے پاس سے لے لی اور اس نے دے بھی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، جس اسلام نے اپنے ماننے والے کو، فالوورز کو یہ تعلیم دی ہے، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔
اور وہ مسلمان ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی مسلمان ہوا، اور اس کے بعد تاشکند میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے لگی، ان کے ذریعے سے اور بھی لوگ مسلمان ہوئے۔ مجھے بتائیے صرف ایک حسن اخلاق کی حسین کڑی نے، حسن اخلاق میں سے ایک عمل نے غیر مسلم کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔ کیسے؟ پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے ازبکستان میں تاشکند میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ اس لیے میرا ایک پیغام ہے وہ یہی ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت سے مقامات پر مجھے جانے کی توفیق دی ہے، بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں ہر جگہ 3 باتوں پر خاص زور دیتا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے یہاں جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے اس میں پابندی سے شرکت کریں۔ یہ محنت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے والی ہے۔ اور نمبر 2 پر یہاں جو مکتب کا نظام قائم ہے اس مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بچہ مکتب میں صحیح ناظرہ قرآن کریم پڑھ لے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکے گا، پکا مسلمان بن جائے گا لیکن کافر کبھی نہیں بنے گا۔ اور نمبر 3 پر درس قرآن کی محفل قائم ہونی چاہیے۔ اگر یہاں ہو رہی ہو جیسے کہ علامات بتا رہی ہے تو ہم آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ قرآن کا پیغام ہمیں معلوم ہو، ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ آخر میں حدیث کے 2 جملے ہیں، اس پر مختصر کلام کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنا ہوتا ہے؟ 11 منٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم مہمان نوازی کرو۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ ہم سب کی کیا حالت ہے؟ جناب ڈاکٹر راحت اندوری رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ وہ شاعر تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑے عاشق رسول تھے۔ ان کے اشعار میں اصلاح کے طریقے بیان کیے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں، اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو گھر والے تالا مار کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، ارے یار آپ نے پہلے سے نہیں بتایا، پہلے سے بتا دیتے ہم کھانے کا بھی انتظام کر دیتے، حالانکہ دل میں یہ نیت ہے کہیں کو آ گئے، دن دہاڑے بغیر منہ دھوئے بھی آ جاتے ہیں یار۔ اور بعض لوگ تو پوچھتے تھے جا کر کھائیں گے یا کھا کر آئے ہو، کھا کر آئے ہو یا جا کر کھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ کھلانے کی بھی نیت نہیں، آپ آئے وہ تو بوجھ اور کھلانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں فقہا نے اپنے اپنے مذہب بیان کیے ہیں۔ ابن لیث کہتے ہیں 1 دن اور 1 رات تک کی مہمان نوازی واجب ہے۔ انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن دوسرے فقہا نے لکھا ہے کہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ آپ کے گھر پر مہمان بن رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں۔ لیکن اب ہم مکان میں تالے لگانے والے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے، رونے کی وجہ پوچھی گئی، فرمایا 7 روز سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ تو نہیں فرما رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب علم، صحابی رسول، چوتھے خلیفہ راشد، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہے، میرے گھر پر کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل تو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ اور یوم آخرت پر کامل ایمان ہوگا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مہمان نواز تھے۔ جب ان کی خانقاہ میں لوگ آتے تھے اور
جب وقت پورا ہو جاتا تھا اور لوگ جانے لگتے تھے تو حضرت بہت غمگین ہو جاتے تھے. آپ کے چہرے پر سے معلوم ہوتا تھا کہ جدائی کا غم ہے. اور چولہے کے پاس جاتے تھے جہاں کھانا بنتا تھا، چائے بنتی تھی، وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے ہائے میرے رب، اب یہ چولہا کس کے لیے چلے گا، اب چائے کس کے لیے بنے گی. یعنی مہمان تو آئے، وہ تو چلے گئے، اب چائے کس کے لیے بنے گی. یہ محبت کی علامت ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھاتے تھے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے، بخاری شریف پڑھا کر باہر نکلتے تھے، اور جو دارالعلوم دیوبند کی زیارت کے لیے مہمان آتے تھے حضرت ان کو تلاش کرتے تھے اور تلاش کر کے اپنے گھر لے جاتے تھے. واہ! ایک طرف حدیث پڑھائی، شیخ الحدیث ہے، شیخ الاسلام ہے، لیکن مہمانوں کی تلاش کر رہے ہیں. اب کوئی کہتا حضرت ہم تو فلاں کے واسطے سے آئے ہیں، یہاں ایک طالب علم پڑھتا ہے، اس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا. اس کے بعد حضرت پھر ان کو کہتے ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا گھر کا دروازہ کھلا ہے، آ جائیے. یہ ہے اللہ اور یوم آخرت پر اگر ایمان رکھتے ہیں فلیکرم ضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی ہو. منہ نہیں چڑھا دینے کا، کئی کو آ گیا، صبح اٹھا نہیں، منہ دھویا نہیں، پہلی گاڑی سے ہی آ گیا، آنے سے پہلے فون تو کرتا، یہ کرتا وہ کرتا. اور ہاں، بن بلائے بھی جانا نہیں چاہیے، اور جائیں تو جانے سے پہلے کال کر دیں کہ دیکھو میں آپ کے گھر پر 1-2 روز کے لیے آ رہا ہوں، اتنا میرا قیام ہے اور 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے مجھے وہاں گزارنا ہے، تاکہ جو ہمارا میزبان ہے وہ اس کے مطابق ہمارا انتظام کر سکے. 3 دن تک مہمان نوازی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم بھی نہ رہے. فقہا نے لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد اگر آپ مہمان نوازی کرتے ہیں تو یہ خیرات ہے، صدقہ ہے، لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ پڑے نہ رہے. کام پورا ہو جائے تو جانے کی کوشش کرے. اب مہمان نے پہلے دن بریانی کھلائی، پہلے دن سے ارادہ ہے کہ پکا اس کی جیب مجھے خالی کرنا ہے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. 3 دن تک ٹھیک ہے مہمان نوازی کی جائے، مہمان بن کر رہے. 3 دن کے بعد کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں. اور میزبان جو بھی پیش کرے اس کو اللہ کا شکر، اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا لیں. اب یہ نہیں اب آپ ہمارے گھر پر آئیں گے نا، دیکھ لینا ہم بھی آپ کو مہمان نوازی کے گر سکھائیں گے، واہ، ہم بھی آپ کو مہمان نوازی کے طریقے بتائیں گے. نہیں، ہم کسی کے گھر پر مہمان بنے تو کسی پر بوجھ نہ بنے، اور کوئی ہمارے گھر پر مہمان بنے ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. مہمان جائے خوش ہو کر جائے، دعائیں دیتے ہوئے جائے گا، پھر اس کے بعد کسی کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سب معاشرت کے اصول ہے. اپنے سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے شروع کریں. یہ نہیں مولانا کب سدھریں گے تو میں بھی سدھروں گا، وہ صاحب سدھریں گے تو میں سدھروں گا. نہیں، اپنی ذات سے شروع کریں. میں سدھروں، اس کے بعد پھر میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کروں. اور اخیر میں فرمائیں تیسرے جملے میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. اللہ اور یوم آخرت پر جو بندہ ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات بولے یا خاموش رہے. آدھی پونی مصیبتیں انسان اپنے اوپر زبان کے تیز چلنے کی وجہ سے مول لیتا ہے. آدھی پونی مصیبتیں انسان پر اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. یہ زبان کیچی کی طرح لپ 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 چل جاتی ہے، اور یہ تو چل جاتی ہے 2 آباد خاندانوں کے درمیان. 2 آباد خاندان ٹوٹ جاتے ہیں جی، یہ زبان کی وجہ سے. آج ہمارے بول ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے حوصلے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں. مثلا کسی بچے نے جلسے میں بہت اچھا بیان کر دیا، اب ہم اتنے بیچارے کنجوس ہیں کہ 2 جملے بھی حوصلہ افزائی کے نہیں بول سکتے. ہاں اتنا کہیں گے، اس میں کیا دھاڑ مار لی، بیان تو میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے موقع ہی نہیں دیا. نہیں، یہ ہمارے وہ جملے ہیں جو کسی کی آگے بڑھنے کی منزلیں ان کے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں. حوصلہ شکنی بھی تکلیف ہے، کسی کے حوصلوں کو ہم پست کر رہے ہیں. آج کل ایک عمومی مزاج یہ ہے، معافی کی درخواست ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا منبر رسول، کرسی رسول ذمہ داری کی جگہ ہے. آج کل ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر ترقی کر رہا ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ ترقی کی راہ میں خود اس کے ماں باپ یا بھائی بہن کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو کیا کرنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. حالانکہ اس کے دل میں تمنائیں ہیں، چڑھتی جوانی ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے جملوں نے اس کو دور کر دیا. کیا اچھا ہوتا کہ ہماری یہ زبان خیر کی باتیں کہتی، ہماری یہ زبان ذکر اللہ سے تر رہتی. کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ڈھابیل میں
حضرت مولانا سراج رشیدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دیوبند سے دھابیل میں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور پیر آدم قبرستان میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت مولانا سراج رشیدی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے تھے، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا تسبیح چاچا۔ کیا نام رکھا تھا؟ تسبیح چاچا۔ ہر وقت اللہ 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 اللہ، ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہاں تک کہ میں نے جب پڑھا تو مجھے ہوش نہیں رہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بہت سو کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا، دور سے دیکھتے ہیں تو آج تک یعنی سماچار کی وہ جو چینل ہے، یعنی بندہ سامنے سے آتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ جی اس کو پوچھو کیا ہوا تو صبح سے لے کر شام تک کی سارے خبریں بیان کر دے گا، تو سامنے سے آئے گا تو فوراً کہیں نہیں آج تک گجرات سماچار۔ اس طریقے سے جب وہ سامنے سے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے تسبیح چاچا آ رہے ہیں۔ اس زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم زبان کو اپنے علماء، اپنے حفاظ، حافظ قرآن، عالم دین کے بارے میں روکیں اپنی زبانوں کو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی زبان سے کسی عالم دین کو تکلیف پہنچاتا ہے، عالم دین کی برائیاں کرتا ہے، موت کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھ لو، میری یہ گارنٹی ہے، میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ عالم دین کی ناقدری کرتا ہے، حافظ قرآن کے بارے میں اپنے دل میں جو برائیاں پالتا رہتا ہے، دشمنیاں پالتا رہتا ہے، اس کے لیے حسن خاتمہ کی کلمے پر موت آنے کی تمنا رکھنا اس کے لیے بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ رکھیج مت تو اس لیے کہ تو نے علماء کی برائیاں کی ہے، علماء کو گالیاں دی ہے حافظ قرآن کے بارے میں، تو پھر اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں موت کے وقت اس کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہم اللہ اور یوم آخرت پر کامل ایمان رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تکلیف پہنچانے والے جملوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور مہمان نوازی کریں، اور اپنے پڑوسی کو، اپنے نیبر کو اور اپنے ساتھ رہنے والے فرینڈ سرکل کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل کریں گے اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما کر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آمین و بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔